رمضان المبارک کی 28 راتوں میں نماز تراویح میں ہمارے عزیز انہوں نے قرآن مقدس آپ کو سنایا۔ اللہ ان کا سنانا اور آپ کا تراویح میں قرآن سننا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا یہ عزیز جس نے ہمارے جامعہ سے قرآن حفظ کیا اور تجوید و قرات کا کورس بھی کیا، یہ بھی لائق مبارکباد ہے۔ اس کے والد صاحب، اس کی والدہ اس کے دادا، برادری کے باقی لوگ، بہن بھائی، سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ بیٹھ جائیں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کی اور کوئی بات نہیں کہ اس کا بیٹا امامت کے مصلی پر ہو اور باپ پیچھے کھڑے ہو کے کہے پیچھے اس امام دے۔ اس باپ کا سر فخر سے آسمان پہ لگ جانا چاہیے۔ اس کی والدہ بھی اور والد صاحب بھی، ان دونوں نے بڑی محنت کی ہے اس کے حفظ کرانے میں، بڑے فکر مند رہتے تھے اور اللہ نے ان کو اس محنت کا پھل عطا کر دیا۔ یہاں میں بڑی عمر کے لوگوں سے تو کچھ نہیں کہوں گا، جو بچے یہاں آئے ہیں، جنہوں نے پرائمری پاس کر لی ہے، مڈل پاس کر لی، میں ان بچوں سے کہوں گا کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم بھی رمضان میں تراویح کی نماز میں امامت کی جگہ پہ کھڑے ہو اور لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے کہیں پیچھے اس امام؟ آپ کا دل یہ نہیں کرتا؟
اگر آپ کا دل بھی یہ کرتا ہے تو یہ ہمارا عزیز ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آیا. اگر یہ حافظ بن سکتا ہے آپ حافظ کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر اسے یہ نعمت اور دولت مل سکتی ہے آپ کو یہ دولت اور یہ نعمت کیوں نہیں مل سکتی؟ تو بچے اپنا ذہن بنائیں اور اپنے والد کو اس بات پہ مجبور کریں کہ ہم نے اللہ کی آخری کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہے. بچے ذہن بنائیں، ضد کریں. اگر والد کہے نہیں میں نہیں تجھے کروانا چاہتا، میں فلاں کالج میں اور فلاں سکول میں، کالج میں پڑھائیے گا، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ سکول کی تعلیم بھی دلوائیے. اس میں کوئی 5 سال 7 سال 10 سال لگ جانے. اگر بچہ ذہین ہے سکول میں وہ ٹاپ کرتا ہے تو وہ قسمت آزمائی کرے، 1 سال میں اللہ اسے اس دولت سے نواز سکتے ہیں. یہ قرآن ہے، اس کا اعجاز ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ بھی علمی ہے. باقی نبیوں کے معجزے عملی تھے اور میرے نبی کا جو معجزہ ہے قرآن والا یہ علمی معجزہ ہے. اب آپ کہیں گے علمی اور عملی میں کیا فرق ہے؟ تو میں آپ سے کہوں گا عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے. بندہ مر گیا، اس نے کوئی عمل نہیں کرنا، عمل اس کا ختم ہو گیا. علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا، شاگردوں کی صورت میں باقی رہتا ہے، کتابوں کی صورت میں باقی رہتا ہے. اس نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھ دی، بندہ مر گیا، لوگ تفسیر پڑھتے رہے، علم باقی ہے. عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے اور علم مرنے سے ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں اور آسان کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اڑتا تھا. جب اڑتا تھا حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا. اب وہ تخت ہوا پہ نہیں اڑتا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، بنتی تھی جب بنتی تھی. حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے، کرتے تھے. جب کرتے تھے آسمانوں پہ چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا. ہر نبی کا معجزہ عملی تھا، اس کی زندگی تک تھا. نبی دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی چلا گیا. میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی معجزہ ہے. میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے. یہ میرے نبی کا ایسا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا ایسا معجزہ ہے قرآن والا. میرے نبی کو اللہ نے بڑے معجزات سے نوازا ہے. اتنے معجزے اللہ نے میرے نبی کو دیے نا، بندہ شمار نہیں کر سکتا. آپ کے لعاب والے معجزے، آپ گلیوں میں چلتے ہیں تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ وادیوں میں پہنچتے ہیں تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ جاتے ہیں. کڑوے کنویں میں میرے نبی نے لعاب ڈالی، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا.
اور آپ کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. ایک پیالہ دودھ کا تھا اور صفہ کے سینکڑوں صحابہ اس دودھ کو پی کے چلے گئے اور پیالے میں ایک گھونٹ کی بھی کمی نہیں آئی. کتنے معجزے میں گنوں اپنے آقا کے جو اللہ نے میرے آقا کو عطا کیے. لیکن میں کہتا ہوں اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا, کوئی معجزہ عطا نہ کرتا, میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ کافی تھا. یہ ایک معجزہ قرآن والا میرے نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا. آپ توجہ کریں, تفصیل کا میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اور بعض اوقات تفصیل نہ کی جائے تو بات سمجھ نہیں آتی, لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک ہی معجزہ قرآن والا کافی تھا. کیوں؟ کس کی زبان سے نکلنے لگا؟ میرے نبی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا اور میرے نبی کی زبان سے یہ قرآن نکلنے لگ گیا. کس کی زبان سے؟ جو کسی سکول میں نہیں گیا, کسی مکتب میں نہیں گیا, کسی مدرسے میں نہیں گیا, اس نے قلم دوات تختی کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا, اپنا نام لکھنا نہیں جانتا, اپنا نام لکھنا نہیں جانتا, وہ شاعر نہیں ہے, اس نے کبھی تقریر نہیں کی, وہ نبوت کے ملنے سے پہلے کبھی خطیب نہیں بنا. اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے شاعروں کو چیلنج کر دیا, فاتو بسورۃ من مثلہ, اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. تم تو پڑھے لکھے ہو, تم تو متکلم ہو, تم تو شاعر ہو, تم تو خطیب ہو, میرے پیغمبر نے تو کسی سکول اور مکتب کا منہ تک نہیں دیکھا, تم کہتے ہو میرا نبی خود بنا کے لاتا ہے. تو اگر میرا نبی خود بنا لیتا ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ, تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو. تو پھر قرآن ایک معجز کتاب ہے. یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. معجزہ یہ ہے نا کہ جس بچے کی زبان عربی نہیں, مادری زبان اس کی اردو ہے, پنجابی ہے, پشتو ہے, سندھی ہے, ہندی ہے, مادری زبان اس کی اور ہے. قرآن عربی زبان اس کی مادری نہیں ہے, اور وہ چند سالوں میں 30 پاروں کو اور 114 سورتوں کو اور 6600 سے زیادہ آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے. 10 سال کے بچے 10 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں. ہمارے استاد تھے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ, فرماتے تھے میں نے 6 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا, صرف 6 سال کی عمر. اور چچا نے پڑھایا, اور پڑھایا بھی اندھوں کی طرح, قرآن دیکھنے نہیں دیا. جس طرح نابینے پڑھتے ہیں نا اس طرح پڑھایا, اندھوں کی طرح پڑھایا, قرآن نہیں دیکھنے دیا. پھر میں خود گواہ ہوں کہ میں نے ایک جگہ پہ میں ان کے ساتھ تھا, انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا, 6 گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ دیا اور اس میں کوئی غلطی نہیں آئی. نابینوں کی طرح جو پڑھا تھا, قرآن کو دیکھ کے تو پڑھا بھی نہیں تھا. تو یہ اعجاز ہے نا قرآن کا کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ, 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ. 10 سال کے بچے کو کھڑا کرو کسی جگہ پہ اور اسے کہو اپنی زبان میں بات کر سکتا ہے, گفتگو کر سکتا ہے, تسلسل کے ساتھ وہ گفتگو کرے اپنی زبان میں, اردو میں, پنجابی. جو 10 سال کا بچہ اپنی مادری زبان میں تسلسل سے گفتگو نہیں کر سکتا, اس بچے کو کہا جاتا ہے
10واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے ذرا تلاوت تو شروع کر. وہ ہاتھ باندھ کے ایسے شروع ہوتا ہے جیسے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگ گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ اعجاز ہے قرآن کا. قرآن ایک معجز کتاب ہے. قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. رب نے قرآن میں کہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا, اب تو ہم نے اس کتاب کو کاغذوں میں رہنے بھی نہیں دیا, اب تو ہم نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا. تو اگر یہ بچہ حافظ بن سکتا ہے تو جتنے بچوں والے یہاں بیٹھے ہو, تمہارا بچہ قرآن کا حافظ نہیں بن سکتا؟ تمہیں بھی یہ سعادت مل سکتی ہے. تھوڑی سی ہمت تو دکھاؤ, تھوڑی سی ہمت تو کرو. یہاں جو بچے بیٹھے ہیں, ایف اے انہوں نے کیا, بی اے کیا, میٹرک کیا, ذہین بچے ہیں, ٹاپ کیا یونیورسٹی میں, اپنے کالج میں, اپنے سکول میں. وہ بچے اپنا ذہن تھوڑا سا بدلیں, میری اس بات پہ وہ توجہ کریں. جو ذہین بچے ہیں, میٹرک انہوں نے کر لیا, ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, وہ چند مہینے نکالے, چند مہینے, میں اب سال نہیں کہہ رہا ہوں, چند مہینے, تھوڑی سی توجہ کر کے وہ آ جائیں. 5-6-7 مہینوں میں انہیں بھی حفظ قرآن کی یہ دولت مل سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں, 10 سال کے, 11 سال کے, 12 سال کے بچے پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں, تو یہ بچے ہوتے ہیں, انہیں نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا. ان بچوں کو دھوپ چھاؤں کا پتہ نہیں ہوتا. ان بچوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے. بچے جو ہوئے اس عمر میں, لیکن جب عمر 18 سال ہے, 20 سال ہے, اس بچے کو احساس ہوگا کہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے. اسے اپنے نفع نقصان کا, دھوپ چھاؤں کا پتہ ہوگا, وہ اپنا وقت صرف کرے گا. وہ ذہین بچہ چند مہینوں میں قرآن حفظ کر سکتا ہے. میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ تجربہ ہے. میں خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں گیا, ایک بچے کی دستار تھی, میں نے خود اس کی دستار کی. اس نے ایف اے کرنے کے بعد قرآن حفظ کی. پہلے ایف اے کیا, اس کے بعد اس نے قرآن حفظ کیا. آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے, اس بچے نے صرف 2 مہینوں میں قرآن حفظ کر لیا. تو وہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا تھا, آدھا ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا ہو, آدھا یہاں پڑھا ہو. تو اگر وہ بچہ 2 مہینوں میں کر سکتا ہے, ذہین بچہ, تو ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے بھی اگلی بات سنو, مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا, میں بیان کر رہا ہوں لیکن مجھے اب تک خدا گواہ یقین نہیں آ رہا. یہ کوٹ مومن کے قریب ایک پنڈ ہے بھابڑا, وہاں بچوں کی دستار ہوتی ہے ہر سال. وہاں مدرسہ بچیوں کا بھی ہے اور بچوں کا بھی ہے. حفظ قرآن کی دستار کے لیے وہ مجھے بلاتے ہیں. میں وہاں گیا, انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں آدمی کی بچی نے صرف 29 دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے. وہ بچی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئی ہے. اگر وہ بچی ذہین ہے اور صرف 29 دنوں میں اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے, تو ہمارا بچہ جو ذہین ہے, کالجوں میں ٹاپ کرتا ہے, اس سے کیا بعید ہے کہ وہ بھی یہ دولت اپنے سینے میں محفوظ کر لے. یہاں جتنے ہمارے ایسے بچے موجود ہیں جنہوں نے میٹرک, ایف اے, بی اے کی ہے, فارغ ہیں یا فارغ نہیں ہیں, تو کچھ مہینے فارغ کرو. خدا دی قسمیں جتنیاں ڈگریاں لینیاں جے لے لو, MBBS, لا, میڈیکل, انجینئر, جیڑیاں ڈگریاں لینیاں جے لے لو, کوئی ڈگری حفظ قرآن کی ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس ڈگری کا, اس لیے کہ ساری ڈگریاں اس دنیا میں ہیں, اس زندگی میں ہیں.
पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, कोठी भी मिलेगी, कारें भी मिलेंगी, सहूलतें भी मिलेंगी। कुरान वाली, हिफ्ज़े कुरान वाली डिग्री वो डिग्री है जो मरने के बाद भी काम आएगी, क़यामत के दिन भी काम आएगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करे, फरिश्तों को कहें ये जो बंदा आ रहा है इसका रास्ता छोड़ो, इसको इज्जत दो, इसका बेटा दुनिया में बड़ा डॉक्टर था। करेगा अल्लाह? करेगा? इसका रास्ता छोड़ो, इस औरत और इस मर्द का रास्ता छोड़ दो, इनका बेटा बड़ा बैरिस्टर था। कहेगा अल्लाह? इंजीनियर था, चीफ जस्टिस था, वजीर आजम था, छोड़ दो इसका रास्ता। नहीं कहेगा। और जब हाफिज कुरान के वालिदैन आएंगे तो अल्लाह ताला सारी खलकत के सामने अल्लाह ताला उनके सरों पे सोने और चांदी के ताज सजाने लग जाएंगे। डिग्री ये है, इसे डिग्री कहते हैं जनाब। आप दुनिया बनाने में लगे हुए हैं कि दुनिया हमारे बेटे की बननी चाहिए, बननी चाहिए, मैं बिल्कुल इसका इनकार नहीं करता, बननी चाहिए आपके बेटे की दुनिया। दुनियावी मामलात में वो किसी का मोहताज ना हो, अच्छा खाए, अच्छा पिए, कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी दीनी तालीम का भी इंतज़ाम होना चाहिए। इस बारे में भी सोचिए कि आपका बच्चा कम अज़ कम कुरान का हाफिज तो बने, हिफ्ज़े कुरान की दौलत से तो माला माल। और ये जो ताज अल्लाह उनके सरों पे रखेंगे, वालिदैन के सरों पर, उनमें जो मोती लगे हुए होंगे, हीरे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कायनात का वो अजीम इंसान कह रहा है जिससे सच्चा और सुच्चा इंसान इस कायनात में आया ही कोई नहीं। वो मेरे आका हैं, वो मेरे नबी हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, वो खातिमुन नबिय्यीन हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो शफीउल मुज़निबीन हैं। जो बोलते हैं तोल के बोलते हैं, वो शायर नहीं है, मुबालगे नहीं करते, बात को बढ़ा के नहीं बयान करते, मेरे नबी तोल के बयान करते हैं। इसको ज़हन में रख के सुनिएगा। मेरे आका ने फरमाया, हाफिज़ कुरान के वालिदैन के सरों पर रब जो ताज रखेगा उसमें जो हीरे और मोती लगे हुए होंगे, हर हीरे की इतनी चमक होगी जितनी सूरज की। ये उन वालिदैन को ये इज्जत मैदान माशर में क्यों मिल रही है? कि उनके बेटे ने क्या किया था? हिफ्ज़ किया, कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। इसकी वजह से वालिदैन को ये इज्जत मिली, वालिदैन को ये अजमत मिली। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन भी उनका ख्याल रखा। और खुद हाफिज़ कुरान वो जब अल्लाह के दरबार में आएगा क़यामत के दिन, तो अल्लाह ताला उससे कहेंगे, हर एक की मैंने एक मंजिल मुकर्रर कर दी है। आलिम हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, वली हो, पीर हो, मोमिन हो, फला जगह पे चले जाओ, वो तुम्हारा मकान है, वो तुम्हारी मंजिल है। और जब हाफिज़ कुरान आएगा तो अल्लाह उससे कहेंगे, तेरे लिए मैंने कोई मंजिल मुकर्रर नहीं की, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाएंगे, इकरा वर्तके वरत्तिल, तू कुरान की आयतें पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता चला जा। वरत्तिल, ते ठहर ठहर के पढ़, ऊंज न पढ़े जिन्हें तरावियां च पढ़दा होंदा है कि पिछले लोगों को समझ भी ना आए। हम फेसबुक पे देख रहे हैं कई मस्जिदों में जो तरावी पढ़ाने वाले हैं वो इस तरह पढ़ रहे हैं कि कोई एक लफ्ज़ भी नमाजियों को समझ नहीं आ, उनके पढ़ने में इतनी तेज़ी। अल्लाह उस दिन कहेंगे, रत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, पढ़ता चला जा, कुरान के दर्जों पे चढ़ता चला जा। बाज़ उलमा ने लिखा,
جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں، اور جنت کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان۔ یہ ایک درجہ ہے، ایک درجہ زمین سے آسمان، وہاں سے پھر دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ سے میں نے بڑے درد دل سے التجا کی، آپ کا پر کوئی اثر بھی ہوا یا بھینس کے آگے بین بجانا ہو، قبول ہوتے سے اس پر سوچیں گے آپ کے نہیں سوچیں، یا میں آپ سے ہٹ کے بچوں سے مخاطب ہو جاؤں، خود بچوں سے میں پوچھ لوں، بچوں کو میں کھڑا کر دوں کہ وہ ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے حافظ قرآن بننا ہے، ہم نے حافظ قرآن، ہم نے حفظ کرنا ہے، ہم نے حافظ قرآن بننا ہے۔ یہ جو اولاد کی تربیت ہے یہ باپ کے ذمے نہیں ہے، نہیں ہے آپ کے ذمے۔ ہر روز ہمیں پرچیاں بھیجتے رہتے ہو جمعے پر، اور ہمارے آگے رونا روتے روتے ہو، ہمارا بیٹا جی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، ہمارا نافرمان ہے جی۔ تو جمعے پہ والدین کے حقوق بیان کرو جی، تو ہمارا بیٹا سنے گا تو پھر ہماری قدر کرے گا۔ یک طرفہ ٹریفک ہے، صرف اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، بس والدین کے ذمے اولاد کے حقوق کوئی نہیں، یا صرف اولاد کے ذمے ہیں۔ یہ یک طرفہ ٹریفک آپ کیوں چلاتے ہیں، ہمارے خطیب کیوں چلاتے ہیں؟ صرف والدین کے حقوق، والدین کے حقوق سے انکار نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ بھی ہے، تیرا باپ تیرے لیے جہنم کا دروازہ بھی۔ کیا مطلب؟ راضی ہوگا تو جنت ملے گی، باپ ناراض ہوگا تو جہنم میں جاؤ۔ اس سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا والدین کے ذمے اولاد کے حقوق نہیں ہیں؟ وہ تم نے پورے کیے ہیں؟ بولو، کیے تم نے پورے وہ حقوق؟ اب رونا روتی ہو کہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بیٹی نافرمان ہو گئی ہے۔ صرف خامد کے حقوق ذکر کیے جاتے، سارے علماء کرتے رہتے، خامد کا یہ حق ہے اور خامد کا یہ حق ہے، اور خامد مجازی خدا ہے۔ واہ، خامد مجازی خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خامد کے بڑے حقوق ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں خامد کے بیوی پر حق ہیں، بیوی کے خامد پہ کوئی حق نہیں۔ یہ یک طرفہ ٹریفک کیوں چل رہی ہے جناب کہ صرف خامد کے حق ہیں، بیوی کا کوئی حق نہیں ہے؟ جو بیویوں کے حقوق ہیں نا، ہوں اوتے سن دیا پہ نے تے میں وہ حق دسیں تو انہوں گھاری نہ بڑھن دیں۔ ان بیچاریوں کو پتہ نہیں ہے اپنے حقوق کا، جو اسلام نے ان کو حقوق دیے، شریعت نے جو حقوق دیے ان بیچاریوں کو پتہ نہیں ہے۔ انہیں پتہ چل جائے نا اپنے حقوق کا۔ مشرقی عورت ہے تیرے کپڑے دھو رہی ہے، مشرقی عورت ہے تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مشرقی عورت ہے تیرے برتن مانج رہی ہے، مشرقی عورت ہے تیری ماں کی خدمت کر رہی ہے، تیرے باپ کی خدمت کر رہی ہے، کچھ کوئی تے سمجھ گئے ہوگے۔ مشرقی عورت ہے تیرے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، سارا دن کپڑے دھو 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 کے نچوڑ 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 کے کوٹھے پہ چڑھ کے انہیں سکھانے کے لیے تاروں پہ ڈال کے سارا دن، پھر
सिम की सफाई करती है, फिर बर्तन मांजती है। शाम के टाइम मजाजी खुदा साहब तशरीफ ले आए। उन्होंने पहले उसको गालियां निकाली, फिर बाजू से पकड़ के दीवार पे पटका। ये मजाजी खुदा है, वो सारा दिन तेरी खिदमत करती है, तू उसे गालियां बकता है, बदज़बानी करता है, उसके बाप को, उसकी मां को, उसके खानदान तक तू पहुंच जाता है। सिर्फ खामद के हुकूक नहीं है बीवी पर, बीवी के भी कुछ हुकूक हैं खामद पर। बीवी खामद के हुकूक पूरे करे और खामद एक गल तो चंगी नहीं लगी होनी तो जनानियों को बड़ी चंगी लगी। वो कहेंगी वे कोई मौलवी ते आया जरा साढ़े हक च ही बोले। तो यकतरफा ट्रैफक है। वालिदैन के बड़े हुकूक हैं जी, औलाद के कोई नहीं। तुमने पूरे किए औलाद के हुकूक, अब रोना रोता है कि नाफरमान हो गई है औलाद। औलाद का पहला हक सुन, तुझे कोई खतीब नहीं बताएगा, माशाअल्लाह, बंदियाल भी तुझे बताने लगा है। माशाअल्लाह, बेशक। औलाद का पहला हक है शादी के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब कर जो बाहया हो और मोअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखती हो। ये पहला हक है तेरी औलाद का। तेरी बीवी की गोद में तेरी औलाद पलनी है। करते हो ख्याल, करते हो ख्याल कि घराना शरीफ हो, लड़की बाहया हो, करते हो ख्याल? या सारा पैसा और जहेज और माल और दौलत और हुसन इन्हीं को मेयार बनाते हो ना? कई लोग चकले से कंजरियां ब्याह के ले आने ने, उस कंजरी की गोद में तेरी औलाद पल रही है और तू मुतमईन है कि मेरी औलाद फर्मा बरदार होनी चाहिए। पहला हक है तेरी औलाद का, शादी के लिए उस औरत का इंतखाब करो जो बाहया हो, मुअज़्ज़ज़ घराने की हो, इज्जत वाले लोग हों। और औलाद का दूसरा हक है जब वो पैदा हो उसका खूबसूरत सा नाम रखो, अच्छा नाम रखो। और तीसरा हक है कि उसकी तरबियत, उसकी तालीम दीनी नहज पर की जाए। तालीम और तरबियत का इंतजाम कर, दीनी नहज पर उसकी तरबियत कर अपनी औलाद की। ये औलाद का हक है अपने बाप के जिम्मे जब वो छोटे छोटे हैं। कभी तुमने ख्याल किया? बोलो जितने लोग बैठे हो, बस मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। आपका बेटा जूती पहन रहा है, छोटा है वो बायां पांव जूती में डालता है, आपने कभी उसे रोका है, टोका है? बेटा बायां पांव पहले नहीं डालते, पहले कौन सा पांव डालते? क्यों? हमारे नबी की सुन्नत अत्तयामुन, अत्तयामुन। वुजू में पहले कौन सा हाथ धोया जाएगा? दायां। वुजू में पहले कौन सा पांव धोया जाएगा? दायां। इस कहते हैं अत्तयामुन, काम को दाएं तरफ से शुरू करना। आपका बच्चा जर्सी पहन रहा है, वो बायां हाथ डालता है, आपने कभी टोका है कि नहीं बेटा पहले दायां हाथ? ये छोटी छोटी बातों की आप तरबियत नहीं कर सके, आगे आपने क्या तरबियत करनी? उस बच्चे की आप तरबियत नहीं करते। दरवाजे पे आ गया कोई बंदा और आप घर में हैं और बच्चा बैठ गया है दरवाजे पर और उसने कहा बाबा को बुलाओ। ये आया, इसने कहा बाबा फुला बंदा आया है। तो बाबा कह रहे हैं उसनु जाके आख बाबा घर कोई नहीं। क्या तरबियत कर रहे हो जी अपनी औलाद की? झूठ बोलो, ये तरबियत करते हो कि जाओ जाके झूठ बोलो। आगे बच्चा भी बच्चा होता है, वो जाके दरवाजे पे कहता है बाबा कह रहा है मैं घर कोई नहीं। बाबा कह रहा है मैं घर, बच्चे तो बच्चे होते, आप क्यों तरबियत नहीं करते? अखलाक संवारिए उनके।
بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوکیے۔ ایک چھوٹے صحابی تھے، بچے تھے، وہ میرے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ ان کا ہاتھ کبھی دائیں کبھی بائیں یوں پھیلتا تھا، ادھر سے کوئی چیز لی ادھر سے کوئی چیز لی۔ آپ نے فرمایا بیٹا اپنے قریب سے کھاؤ۔ یہ تربیت ہے نا، میرے آقا نے اس بچے کی تربیت کی۔ آپ نے فرمایا بیٹا اپنے قریب سے کھاؤ، سارے تھال میں ہاتھ نہ مارو۔ تو میرے نبی نے تربیت کی اس بچے کی، تو بچوں کی تربیت کیجئے نا، اخلاق سنواریے نا ان کا، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، رشتہ دار کے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ کبھی آپ نے اس پر توجہ کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو کہا ہو کہ بیٹا یہ 50 روپے لے جاؤ، وہ فقیر جا رہا ہے اس کو صدقہ دے کر آؤ؟ کبھی کیا آپ نے یہ کہ اسے عادت پڑے صدقہ دینے کی، اس بچے کی عادت پڑ جائے کہ مال میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں کا حق ہے ہمارے مال میں۔ میں نے جتنی باتیں آج کی ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو پہلے اپیل کی ہے، بچوں سے ایک اپیل کی ہے، آپ سے اپیل کی ہے کہ آپ کم از کم اپنے ایک بچے کو حفظ قرآن کی طرف ضرور لائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔